اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ سورہ تحریم کے بعد الحمدللہ سورہ ملک کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی یہ مشہور صورت ہے سورہ ملک، اور عام طور پر لوگوں کو یہ صورت یاد رہتی ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ یہ صورت ہر امتی کے دل میں ہو۔ وَدِدْتُ أَن تَبَارَكَ الْمُلْكُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، اس کو یاد کرنے، یعنی یہی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ سورت قیامت کے دن پڑھنے والے کو سفارش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت کا نام واقعہ منجیہ، نجات دینے والی، قبر کے عذاب سے حفاظت کرنے والی، اور پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرانے والی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ، یہ دو صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ تو ان روایتوں میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو یاد کر لیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک سورت ہے قرآن پاک کی، ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیہ، بس اس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ 30 آیتیں اس سورت میں ہیں، اور پڑھنے والے کو قیامت کے دن جو ہے سفارش کرے گی کہ اگر ایک ایک دن بھی ایک ایک آیت ہو، یا آدھی آیت ایک ایک دن بھی ہو، تو تقریباً جو ہے کم از کم مہینے، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں جو ہے یہ صورت یاد ہو جائے گی۔ پھر ہم جو ہے اس کو پڑھ سکیں گے۔ عام طور پر علماء اور اسلاف جو ہے عشاء کی نماز کی سنتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے کی 2 رکعت نوافل میں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اگر یاد ہو جائے تو چلتے چلتے بھی پڑھ لے سکتے ہیں، یہاں سے گھر جا رہے ہیں، گھر جاتے جاتے پڑھ لیے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے۔ بعض لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کو جو ہے فرمایا ہے کہ انسان مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ قبر کی ایک زندگی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، جیسے ہی وہ پانی میں ڈوب گئے فادخلوا نارا، ہم نے انہیں عذاب میں داخل کر دیا۔ یہ فا جو ہے عربی میں تعقیب کے لیے آتا ہے، مرنے کے بعد ڈوبنے کے بعد فوراً یہ عمل ہونا۔ اور ایک جگہ فرعون کے بارے میں اور فرعونیوں کے بارے میں آیا کہ جب اللہ نے ان کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح اور شام آگ پیش کی جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ نظام قیامت تک کے قائم ہونے تک ہوگا۔ صبح میں بھی آگ کہاں پیش ہو رہی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک فقیر کو جو ہے نا کچھ دے دیے، تو اس نے ایک دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے حفاظت کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگی، سنتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں بھی عذاب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، قبر کا عذاب ہے۔ آپ کی مسنون دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجے کو مذاق نہ سمجھو، میں نے عام طور پر دوزخ کا عذاب، قبر کا عذاب دو وجہ سے پایا ہے، ایک استنجے کی بے احتیاطی کی وجہ سے، اور دوسرا چغل خوری کی وجہ سے، ایک کی بات دوسرے کو لگانا، ایک کی بات دوسرے کو کہنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایک ہے استنجے کو مذاق۔ استنجے کا مذاق کا مطلب کیا ہے؟ عام کہ آدمی استنجے سے فارغ ہوا، کپڑوں پہ چھینٹے لگ گئے، احتیاط نہیں کی، بدن پہ لگ گئے، احتیاط نہیں کی۔ اسے جو ہے نا احتیاط، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں کہ قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، یہاں اگر کوئی پکڑا گیا تو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت میں ہے من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، کسی کا انتقال جمعہ کی رات میں ہو یا جمعہ کے دن ہو، اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جب میت کو لٹا دیا جاتا ہے، سورہ ملک کو خوبصورت شکل دی جاتی ہے، اور وہ سورہ ملک اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں تک کہ تمہیں جنت میں داخل نہ کر دوں۔ تو قرآن پاک کی یہ بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہت۔ الملک کہتے ہیں بادشاہت۔ کس کی بادشاہت؟ اللہ کی بادشاہت، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے اس کائنات کے اندر اللہ کی شہنشاہی کو، اس کی بادشاہت کو، اس کے قدرت کے نظام کو بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے۔ اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ دیکھیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک یہ بڑا ہی برکت والا نام ہے۔ تبارک بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، اللہ کا نام بابرکت، اللہ کا کلام بابرکت، اللہ کا دین بابرکت۔ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے نا۔ بابرکتوں کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ بڑی اچھی تفسیر جو ہے نا مفسرین نے تبارک کی ہے۔ تبارک کہتے ہیں خیر کی ذات، وہ ذات جو خیر والی، خوبیوں والی، کمالات والی، خیر ہی خیر ہے، اور اس کی طرف سے ہماری چیز میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ اگر ہماری چیز میں، ہماری عمر میں برکت آ جائے تو زندگی میں برکت، ہمارے مال میں برکت آ جائے تو ہمارے مال میں برکت، ہماری کمائی میں برکت آ جائے اللہ تعالیٰ کمائی میں برکت۔ تو برکتوں کی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے 60-70 سالہ گنہگار اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایک جملہ دل سے کہتا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ کفر میں پڑا ہوا انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اسے جو ہے نا کفر سے نکال کر ایمان میں داخل فرما دیتے۔ کتنی برکت والا نام ہے۔ اللہ کا نام لیتے رہنا چاہیے، دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں میں ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے، جس چیز پر بھی۔ اسی لیے مختصر اللہ، بسم اللہ، کوئی بھی دعا یاد نہ ہو بسم اللہ، گھر میں جا رہے ہیں بسم اللہ، نکل رہے ہیں بسم اللہ، گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں بسم اللہ، کوئی بھی چیز بسم اللہ، ٹھوکر لگی بسم اللہ، دروازہ بند کر رہے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام اس سے گئے، ہم نے اس پر اللہ کی طرف سے جو حفاظت ہے وہ نام ہم نے اس پر ڈال دیا۔ بڑی بابرکت ہے، بڑی عالی شان ہے، بڑی قدرت والی ہے۔ تبارک الذی، وہ ذات، بیدہ الملک، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ کیا مطلب؟ ید کے مراد جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہی بادشاہت ہے،
دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں، سب کے سب کی بادشاہت جو ہے نا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، وقتی ہے، تھوڑی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی لیے سب سے مبغوض نام اللہ کے نزدیک شہنشاہ ہے. کسی کو شہنشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ کنگ. مالک الملوک صرف اللہ. اسی لیے کوئی بخاری شریف کی روایت ہے، کسی کو شہنشاہ نہ کہو، مالک الملوک کسی کو نہ کہو، اس لیے کہ مالک الملک تو صرف اللہ ہے. کیونکہ اللہ بادشاہ ہونے کے صفات اسی میں کامل ہے، بادشاہت کے صفات اسی میں کامل ہے. اسی لیے امت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندوں میں خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، بادشاہت نہیں دیکھنا. خلافت کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں رہے، بندہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر رہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے، بڑی عالی شان ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے، عزت، ذلت، صحت، بیماری، حیات، موت، سب اسی کے قبضے میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں، دینا روکنا سب اسی کے قبضے میں. وہ بادشاہ ہے. الملک یہ استحضار ہو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی چیز اس کی دنیا کی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں نکلی ہوئی. ہر چیز پر اس کا قبضہ، ہر چیز پر اس کا اختیار. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. سبحان اللہ. سوچیں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا زندگی اور موت، کوئی نہیں کہتا کہ موت اور زندگی. ہمیشہ جب ہم بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زندگی اور موت، کیونکہ پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے موت کو ذکر فرمائے بعد میں زندگی کو ذکر فرمائے. کیا وجہ ہے؟ مفسرین اللہ اکبر اتنی محنت قرآن پاک اس کی گہرائی میں غور کرتے ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. کیا وجہ ہے کہ یہ جملہ پہلے نقل کیے ہے نا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی صرف دو باتیں میں عرض کروں. ایک بات کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی انسان کو آخرت بھلانے والی ہے. یہ دنیا کا جو ماحول ہے یہ آخرت کے بھلانے کا ماحول ہے. انسان عام طور پر دنیا میں موت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے. سب کو موت آ سکتی ہے، مجھے نہیں آئے گی. سب کو مرنا ہے، مجھے نہیں مرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے نا کہتے تھے بڑی عجیب بات کہ فلاں انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. عمر، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا بھی انتقال ہونے والا ہے. تیرا بھی ہے نا، ہوتا نا کہ بھی فلاں کا انتقال ہو گیا، دعائیں مغفرت کریں، فلاں کا انتقال ہو گیا، دعائیں مغفرت کریں. آدمی سوچے بیٹھ کر ایک دن ایسا زندگی میں آئے گا کہ اس دن میرا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں کے لیے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. آدمی موت، کیونکہ اگر وہ یاد نہیں رکھے گا تو یہ دنیا کا ماحول اس کو بھلا دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مقدم کیا حیات پر. الذی خلق الموت والحیات. دوسری تفسیر یہاں فرمائی الذی خلق الموت والحیات. کیا مطلب؟ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا دنیا میں اور حیات کو پیدا کیا آخرت میں. سوچیں، موت کہاں پیدا کی؟ دنیا میں. کہ دنیا میں انسان کو جو ہے نا موت کے ساتھ زندگی ہے اور آخرت میں حیات ہی، حیات کے ساتھ موت نہیں، حیات ہی حیات. یہاں پہ لکھا ہے الذی خلق الموت فی الدنیا والحیات فی الآخرہ. زندگی کہاں ہے؟ آخرت میں. اسی لیے انسان جن جن چیزوں کو چاہتا نا، انسان چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، انسان میں چاہتا ہے کہ جوان رہوں، انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں. کوئی زندہ ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا، کوئی ہمیشہ جوان نہیں رہتا. کو رہتا کیا بولے؟ یہ جب مر کے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے وہاں اللہ جنتی حور کے ذریعے سے کہلوائیں گے. کیا کہیں گے؟ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. سنو، اب ہم تم ہمیشہ کے لیے جوان، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے.
ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ کے لیے صحت مند، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. ہے نا؟ کیوں دنیا میں جو ہے نا آدمی چاہتا میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ صحت مند رہوں، ہمیشہ جو ہے نا میں کیا رہوں، جوان رہوں. یہ ساری خواہشیں کہاں پوری ہوں گی؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک مینڈھے کو اللہ تعالیٰ لائیں گے. وہ کیسے اللہ ہی جانتا ہے. مینڈھے کو کیسا ہوگا مینڈا؟ اس کی مینڈا دیکھے نا بکرا، بال جو ہے نہیں کبھی براؤن ہوتے ہیں، کبھی بلیک ہوتے ہیں، کبھی وائٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا مینڈھا لایا جائے گا اس کے آدھے حصے میں بال سفید اور اس کے آدھے حصے میں اس کے بال کالے، بالکل ایک طرف کالا ایک طرف جو ہے نا سفید. اور جنتیوں کو بلایا جائے گا، جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا دیکھو یہ ہے زندگی، یہ ہے موت. یہ کیا ہے؟ موت. کالے کی طرف اشارہ ہے جہنمیوں کا اور سفید کی طرف اشارہ ہے جنتیوں کا. اب موت، اب اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لائیں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اس بکرے کو ذبح کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بکرے کو ذبح جب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہے گا موت کو بھی موت آ گئی، اب یہاں کبھی موت نہیں ہے. اس موقع پر جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور جہنمیوں کی ندامت اور ان کی حسرت اور بڑھے گی. اسی لیے فرمایا الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کے معنی فنا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں فنا، انسان کبھی فنا نہیں ہوتا، انسان کبھی ایک مرتبہ پیدا ہو جائے فنا نہیں. موت کے معنی انتقال کے ہیں. ہم اس کو یہ جملے کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ جملہ عربی ہے. انتقل ینتقل انتقالا، کیا مطلب؟ ماں کے پیٹ میں تھا، عالم ارواح میں تھا، تو پھر یہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے جو ہے دنیا کی، دنیا سے یہ قبر برزخ میں، برزخ سے یہ آخرت میں، یا تو جنت میں یا تو جہنم میں، وہاں ہمیشہ رہے گا، منتقل ہوتا رہے گا، کبھی اس کے لیے فنا نہیں ہے. اللہ کون ہے؟ اسی لیے اللہ کی صفت ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں. یہ جب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، نمرود کہنے لگا نہیں میرے پاس بھی ہے موت حیات میرے قبضے میں. وہ کیسے؟ اس نے جو ہے 2 قیدی جو جیل میں تھے نا ان کو پکڑ کے لایا. دیکھو یہ 2 قیدی ہیں، ان کو تو سزا ہو گئی ہے، ایک کو میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک کو میں قتل کر رہا ہوں. یہ موت حیات نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ دینا کسی کو نہیں. حیات کے معنی زندگی، اصل موت وہ صرف اور صرف اللہ دیتے. پوری انسان کوشش کر لے کہ انسان بچ جائے اللہ کی طرف سے. لکل ساعۃ اجل، ہر ایک سانس سے لے کر آیا ہے، لے کر آیا، گن کے سانس، گن کے دانے، گن کے قطرے لے کر آیا ہے. وہ قطرے مکمل، وہ دانے مکمل، وہ سانس مکمل، پھر کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بن جاتی ہے، اللہ کے پاس وہ چلا جاتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے موت کو، حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، اللہ اکبر، ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کریں. لیبلوکم، زندگی کیوں پیدا کی اللہ نے؟ موت کیوں پیدا کی اللہ نے؟ امتحان کے طور پر. یہ ہے یہ یقین. دنیا پر نگاہ، امتحان کی نگاہ ڈالنا چاہیے. جو انسان دنیا کو خواہش کے پورے ہونے کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بے ایمانی کی نگاہ ہے. یہ ایمانی نگاہ کیا ہے؟ صحابہ جب بھی کسی چیز پر نظر ڈالتے، اپنے عہدے پر، اپنے مال پر، اپنی چیز پر، یہ امتحان ہے. یہ مال میرے لیے امتحان ہے، یہ جاب میرے لیے امتحان ہے، یہ عہدہ میرے لیے امتحان ہے. یہ ایمانی نگاہ ہے، یہ مزے کی چیز نہیں ہے، امتحان ہے. بیماری، چلو بیماری کا نام لے لو، ناگواری، بیماری، پریشانی، مصیبت. صحابہ کہتے تھے یہ تو امتحان ہے، یہ تو گزرنے کی چیز ہے، آنے والا خیر بہت بڑا ہے. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ بیماری ہمیشہ نہیں رہتی. صحت جب ہمیشہ نہیں رہتی تو بیماری کہاں سے رہتی؟ زندگی جب ہمیشہ نہیں رہتی تو انسان کہاں سے ہمیشہ رہتا؟ اسی لیے اللہ ہمیں ایسی نگاہ عطا فرمائے جو نگاہ
جب دنیا کی نعمتوں پر ہم کسی نعمت پر بھی نگاہ ڈالیں، اللہ کی دی ہوئی ہماری جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کیا نگاہ ڈالنا ہے؟ یہ امتحان لیبلوکم. اس کا ایک اور ایک ہے نا، لیربیکم. اللہ نے زندگی پیدا کی، زندگی کے اندر نعمتیں پیدا کی، ساری چیزیں تاکہ تمہیں پالے. جاب اللہ نے کیوں؟ تاکہ تمہیں پالنے کے لیے. بزنس اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ پالنے کے لیے. مال اللہ نے کیوں بنا؟ تاکہ پالنے کے لیے نہیں ہے، لیبلوکم، امتحان لینے کے لیے. یہ ہے یقین. یہ آدمی سوچے نہیں بھائی اللہ مجھے اس سے پال رہے ہیں. جب آدمی اس سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. سبحان. احسن عملا، حسن عمل سے مراد کیا ہے؟ ایک بڑی اچھی تفسیر. حسن عمل سے مراد کہ بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں بچے اور اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھے. اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ دنیا کو حرام سے پھیلا دیا، گناہوں سے پھیلا دیا. قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر نافرمانیاں. اللہ تعالیٰ ختم کر سکتے تھے. کیوں؟ بندے کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. اس میں سے کون اللہ کے لیے حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے کون بچتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کی طرف کون آگے بڑھتا ہے. ایک تفسیر یہاں لکھی ہے، ایکم احسن عملا، اپنے عمل میں خوبی کون پیدا کرتا ہے. کپڑے اچھے، کھانا اچھا، گاڑی اچھی، عمل بھی اچھا، نماز اچھی، وضو اچھا، تلاوت اچھی، کیونکہ مجھے اللہ کو پیش کرنا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. نیت اچھی، یعنی سب اچھا، نیت بگڑ کر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک دیتے ہیں. سب اچھا ہے، نیت بگڑی ہوئی، یعنی لوگ جو ہے نا کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے، ایکم احسن عملا ای اخلص، کہ کون ہے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں فوراً دل میں جائزہ لینا نہیں بھائی. ہاں. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ آدمی جو ہے دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جائے. دودھ پیتا بچہ ہے نا کیسا. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. اخلاص یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کی طرح. دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ 7 8 9 مہینے کا، تعریف کرو برائی کرو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پڑتا ہے کیا؟ اس بچے کی خوب تعریف کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بچے کی خوب برائی کر رہے ہیں، کوئی فرق اس کو نہیں پڑ رہا. بالکل انسان اپنے عمل میں کہ مخلوق سے بالکل ایکسپیکٹیشن ختم کہ دیکھیں مجھے نہ تعریف کی ضرورت. کوئی برائی کر دے ٹھیک ہے بھائی، مجھے اس سے کوئی دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، واقعی وہ چیز فکس کرنے کی یہ کر لوں، مجھے تو اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کرنا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی صفت تھی وہ اللہ کی خوشی کو چاہتے تھے. ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی خوشی کو وہ چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ امتحان لیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، حسن عمل مراد ہے، کثرت عمل مطلوب نہیں. کثرت عمل سمجھتے نا، کثرت عمل کا مطلب زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی. کہ بھائی اب آدمی جو ہے نا 6 رکعتیں پڑھ رہا ہے، 10 رکعتیں پڑھ رہا ہے، لیکن ایسی کہ سورہ فاتحہ بھی فاسٹ، رکوع بھی جلدی، سجدے بھی جلدی، بس اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت پڑھے، وہ ایسے 2 رکعت کہ جس میں جو ہے نا پورا خشوع ہو، خضوع ہو، دھیان ہو، ارکان کی ادائیگی صحیح ہو، وہ اللہ کو پسند ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پڑھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، رک رک کر پڑھیں، اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قدردان ہیں، پڑھنے پر بھی اجر، اٹکنے پر بھی اجر. حدیث میں ہے کہ کسی کو الذی یتعتع، جو اٹکتا ہے، پڑھا نہیں جا رہا پھر بھی رک رک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس مشقت پر بھی اللہ اسے اجر دے دے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حسن عمل چاہتے ہیں. ایسا بادشاہ ہے اللہ، وہو العزیز الغفور. وہ عزیز ہے، کس کے والے ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ایسے اللہ جتنی جس کی قدرت، سارے کائنات، ساری حکومت جس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑا عزیز ہے، غلبے والا ہے.
الغفور، غلطی کسی سے ہو جائے تو اسے معاف بھی کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کی قدرت، دیکھو بادشاہ ہونے، سورہ ملک میں ایک حصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہیت کے اصول بیان کر رہے ہیں کہ بادشاہ تو صرف میں ہوں، مالک الملک تو صرف میں ہی ہوں، کیونکہ میرے اندر یہ صفات کامل درجے میں ہے۔ کیا صفت ہے؟ برکت کی ذات تو میں ہی ہوں، قبضہ قدرت ساری کائنات کی میرے اختیار میں ہے، ہر چیز پر قبضہ قدرت ہے، زندگی اور موت کو صرف میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ ساتوں آسمان دیکھیں اللہ تعالیٰ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت کہتے ہیں یعنی ایک آستین لمبی ہے، ایک آستین چھوٹی ہے، ایک جو ہے نا تھوڑا سا لمبا ہے، ذرا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں، ذرا بھی کوئی خلل نہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن، رحمان کے صنعت میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی پیدا کی ہوئی چیز میں ذرا بھی خلل تم نہیں نکال سکتے، کوئی غلطی نکالو۔ ساتوں آسمان اللہ نے تہ بتہ بنائے ایسے کہ ایک ہر بالکل اسی طرح۔ ثم ارجع البصر ثم ارجع هل ترى من فرجع البصر، کہیں دیکھو آسمان، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ دعویٰ هل ترى من فطور، فطور افطار سے، افطار کے معنی پھاڑنا، پھاڑنے کا معنی کیا؟ روزہ بندھا ہوا تھا، افطاری کر کے روزے کو ہم نے کھول دیا۔ هل ترى من فطور، کیا آسمان میں کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بتاؤ۔ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ لوٹ کر تمہاری ہی طرف تھک کر، ہار کر واپس آ جائے گی۔ آدمی بار بار دیکھے آسمان کی طرف، زمین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف، قدرت میں سے ایک چیز کوئی نقص نہیں نکال سکتا، کیونکہ بنانے والا سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، اس کی بناوٹ میں کسی چیز میں کمی نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو اللہ نے خوبصورت کیا، کس سے؟ ستاروں کے ذریعے سے۔ ایک مقصد، ستاروں کو اللہ نے کیوں بنایا؟ جب آسمان کی طرف بار بار دیکھیں گے تو ستارے نظر آئیں گے، کہہ رہے ہم نے ان ستاروں کو آسمان میں اس لیے لگایا کہ خوبصورت ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطان کو دھتکارنے کے لیے، کہ شیطان جو ہے نا، یہ جو فرشتوں کی جو باتیں ملائے اعلیٰ میں ہوتے ہیں، ان باتوں کو سننے کی کوشش شیاطین کرتے ہیں، اور وہاں سن کر کیا کرتے ہیں، وہ کاہنوں کے پاس آ کر جو ہے نا لگاتے ہیں۔ ایک دو بات انہیں کیا مل جاتی ہے، وہ کاہن جو ہے نا اپنی پوری ایک سٹوری بنا کے وہ لوگوں کو سناتا ہے۔ اب اس میں اگر 20% بات بھی اگر سچی ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کا عقیدہ اتنا کمزور، لوگوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کوئی شخص یقین نہ کرے بغیر یقین کے، یعنی صرف دکھائے ہاتھ، کسی کاہن کے پاس ہاتھ بتائے اور اس کا یقین یہ ہو کہ میں نہیں مانتا اس کو، جس دکھا رہا ہوں، صرف مجھے دکھانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن کی اس کی مقبول نمازیں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے۔ یقین، اگر یقین ہو تو پھر تو جو ہے کہاں ہوا دیکھیں۔ اسی لیے مذاق میں بھی یہ چیزیں آدمی جو ہے نہیں کرتے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، یہاں تک تو اللہ کی قدرت کو بیان کیا، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام، خاص طور پہ ساتوں آسمان ایسی ہیں کہ اس میں ذرا بھی شگاف، دراڑ، خلل کوئی چیز نہیں، بار بار دیکھو۔ یہ چیلنج ہے، ایک کمی بھی تم نقص بھی نکال نہیں سکتے۔ آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے مزین کیا، سورج کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے سے، اور اس کا ایک مقصد شیاطین کو مارنا ہے، ستاروں سے مارتے نہیں۔ ستارے تو جو ہے نا، ستارے تو بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب کوئی شیطان وہاں پہ قریب پہنچتا ہے
ستارے میں سے کوئی چنگاری نکلتی ہے اور اس شیطان کو جلا کے رکھ دیتی ہے. اور شیاطین کے لیے اللہ نے جہنم، اور جب شیاطین کا ذکر آیا تو ان کے پیچھے چلنے والوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، کافروں کے لیے اپنے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی قدرت اس اللہ کا جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے. اور وہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب اس میں ڈالا جائے گا، جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، لہا شہیقا، شہیق جو ہے ایک بڑی خوفناک دہشت ناک آواز کو کہتے ہیں. شہیق سے مراد گدھے کی آواز بھی ہے، یعنی ایک عجیب سی آواز جہنم سے نکلے گی جس کو سن کر آدمی ڈر جائے گا، خوف سے جو ہے نا گھبرا جائے گا. فرمایا وہی تفور، اور وہ کیسے ابل رہی ہوگی، یعنی وہی تفور بھڑک رہی ہے. تکاد تمیز من الغیظ، ایسا غصہ جہنم کا کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کے غضب کو بیان کر رہے ہیں. اس میں سارے اللہ کے مغضوب بندوں کو اس میں اللہ ڈالیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جہنم کا داروغہ پوچھے گا. کس سے پوچھے گا؟ جہنمیوں سے پوچھے گا. اور پوچھنا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بچانے کے لیے نہیں، انہیں اور بتا سزا اور ان کی بڑھانے کے لیے. کیا پوچھے گا؟ الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، متنبہ کرنے والا نہیں آیا؟ یہاں آ گئے تم؟ قالوا بلا، جہنمی کہیں گے ہاں آئے. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے ڈرانے والے، سمجھانے والے، متنبہ کرنے والے. فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اللہ وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، سب بیکار باتیں. ما نزل اللہ من شیء ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ قرآن جو ہے انہی پر کیوں نازل ہوا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے. جھٹلانا یہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین کو جھٹلانا کئی طریقوں سے ہوتا ہے. ایک جھٹلانا کیا ہے؟ آدمی دل سے ہی جھٹلائے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو اس وقت وہ داروغہ جہنم کہے گا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں پھنس چکے ہو. پھر اس موقع پر وہ جہنمی کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے بات اور عقل سے سمجھ لیتے. آدمی جو ہے نا، اتنی اللہ اگر عقل دیا ہے تو سمجھے، اگر اتنی سطح نہیں ہے تو سن کر تو اپنی زندگی کو بنائے. دو ہی چیزیں ہیں، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. اعتراف کی جگہ تو دنیا ہے، یہاں بندہ اعتراف کرے، یہاں پہ شرمندہ ہو، یہاں ندامت کا ایک آنسو بہائے. جہنمی قیامت کے دن جہنم میں اعتراف کر رہے ہیں. فاعترفوا بذنبهم، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، لیکن ان کا اعتراف کوئی کام نہیں آئے گا. فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہے جہنمیوں کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. اب یہاں پہ دوسری قسم ہے. کون ہے وہ؟ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہیں، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کہ ہے ہمیں کیوں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا اللہ انسان کو بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، بیکار نہیں، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. زندگی ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد پورا ہوگا تو کہاں نتیجہ نکلے گا؟ آخرت میں نکلے گا. وہ آخرت کے لیے موت رکاوٹ ہے، اس لیے موت کو اللہ لائیں گے. اس لیے حسن عمل کے لیے موت کا بھی دخل ہے. حسن عمل کے لیے دنیا بھی چاہیے. دنیا کے بغیر اچھا کام کہاں کر سکیں گے؟
اور اچھے کام پر نتیجہ دیکھو نا. موت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ابھارتی ہے کہ بھئی مجھے مرنا ہے. جس آدمی کے سامنے مرنا ہو وہ آدمی اچھے کام کرے گا. وہ آدمی کہے گا مجھے اپنی زندگی صحیح گزارنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، وہاں مجھے اس کا جواب دینا ہے. جو اللہ کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کر کے اپنی زندگی میں ایمان اور اعمال کو لائے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام دیکھیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. یخشون ربهم، اپنے رب کی خشیت کے معنی دل میں ایک ڈر پیدا ہو جائے، ایسی محبت والا ڈر. اور وہ ڈر کیسا؟ بالغیب، بن دیکھے. اللہ کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، جہنم اور جنت کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے جو آدمی اللہ کو بن دیکھے. اسی پر اللہ انعام دے رہے. کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کو نہیں دیکھا. مانگ رہے اللہ سے، اللہ کو نہیں دیکھا. جنت مانگ رہے ہیں، جنت نہیں دیکھے. جہنم سے پناہ مانگ رہے، جہنم. یہ ایمان اللہ، مشاہدے کا ایمان تو فرعون کے پاس بھی تھا. جب مرنے کے وقت جب آخرت اس کے سامنے کھلی تو اس نے کہا میں ایمان لے کر آیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے توبہ کا دروازہ اللہ کھلا رکھتے ہیں جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو جائے، کیونکہ جب غرغرہ شروع ہوگا تو عالم ارواح، عالم غیب کھل جائے گا، دنیا جو ہے نا بند ہو جائے گی. اس موقع کی توبہ، اس موقع کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گی. تو ایمان بالغیب یہ مطلوب. اسی لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کے غیبی نظام پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب. یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، سبحان اللہ. وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈر کر اپنی تنہائیوں کو اطاعت پر لاتے ہیں. فَيُطِيعُونَهُ سِرًّا، جو آدمی تنہائیوں میں اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، فَيَكُونُ عَلَانِيَةٌ أَوْلَى، اس کی تو لوگوں کے سامنے جلوتوں میں تو اور اچھی رہتی ہے. اصل تو کہاں ہے؟ اصل تنہائی کی زندگی ہے. اصل تو ہے تنہائی کی زندگی. جو آدمی بن دیکھے مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، تنہائی میں بھی اللہ ہے، اللہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جو ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو، اپنے جو ہے مریدوں کو مراقبہ کراتے تھے. الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کو بار بار سوچو. کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا جتنا استحضار ہوتا ہے تنہائیوں میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اب ایک آدمی تنہائیوں میں جب اللہ کو اتنا اچھا یاد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے لوگوں کے سامنے کی جلوت کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اس کے لیے کیا انعام ہے؟ لہم مغفرۃ، سب سے پہلے اللہ اسے مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تنہائی اللہ سے ڈر کر اللہ دیکھ رہا ہے چھوڑ دے، اللہ دیکھ رہا ہے نہیں بولنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نہیں سننا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نہیں کرنا ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ لہم مغفرہ، اللہ اسے کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے مغفرت، واجر کبیر، اور اس کے لیے جنت میں بہت بڑا اجر ہے. اللہ دیکھتے نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے نہیں. آگے کریں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اے لوگو تم اپنی باتوں کو دلوں میں چھپاؤ یا زبان پر لاؤ. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے سینوں کے بھیدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. علیم، خبیر، سب اللہ کی صفات ہیں. علیم کے معنی بہت اچھی طرح جانتا ہے، بہت اچھی طرح. علیم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہے. علیم کے معنی جاننے والا، خبیر کے معنی بھی خبر رکھنے والا. خبیر کہتے ہیں یعنی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے.
کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں خبیر. علیم کہتے ہیں ساری چیزوں کو جاننے والا، اور خبیر میں اور مزید کہ فیوچر کو بھی جاننے والا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. یہ دیکھو نا، یہ سورت کیا ہے؟ یہ سورت جو ہے عذاب قبر سے بچانے والی، عذاب قبر سے بچانے والی. ایک بندہ جو ہے نا، ذرا سا اس کے مضمون کو سوچ کر اگر اس کو پڑھتا رہے، اللہ کی عظمت دل میں کھلتی ہے. یعنی مجھے اپنی تنہائی پاک کرنا ہے، مجھے اپنا عمل صحیح کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو درست کرنا ہے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر اللہ اس کی آخرت میں اس کی زندگی بھی بنائیں گے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اے لوگوں تم اپنی باتوں کو چھپاؤ دلوں میں یا زبان پہ لاؤ، دونوں برابر ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. جانتے نہیں جانتے؟ الا يعلم من خلق. سبحان اللہ. اور تاکید سنو، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ الا يعلم من خلق. جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانتا؟ ایک فون آدمی بناتا ہے، ایک انسان اس کے پورے چیزوں کو جانتا ہے. ایک گاڑی آدمی بناتا ہے، کار، تو اس کی پوری چیزوں کو جانتا ہے، فوراً بتاتا ہے بھائی ہاں یعنی یہ یہاں ہے. اس کائنات کو اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی، خالق اللہ ہے. وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ الا يعلم من خلق. وہ مجھے نہیں جانتا، میرے بول کو نہیں جانتا، میری سوچ کو نہیں جانتا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہ بہت باریک بین ہے اور وہ بہت ہی باخبر ہے. لطیف کے معنی بہت باریک بین، اور خبیر بہت باخبر، آگے کی باتوں کو جاننے والا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. یہ سورہ ملک کا پہلا رکوع ہے، تو انشاءاللہ یہاں پر مکمل کریں گے. اگلی دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنی اور قدرت کو بیان فرمایا. اور قدرت، کیونکہ نام ہی سورت کا کیا ہے؟ سورہ ملک ہے. ملک کے معنی بادشاہ اللہ ہے. بادشاہت کیا ہے اللہ کی، وہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر کے زندگی فرما برداری پر اگر آئی، انعام ہی انعام ہے. اگر اللہ کی بادشاہت اور اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرے گا بندہ اور اب اس کے خلاف چلے گا تو پھر اس کے لیے سزا ہے. پھر آگے وہی آمنتم من فی السماء، امنتم من فی السماء. تم جو ہے آسمان والے سے بے خبر ہو گئے، کیا وہ پکڑ نہیں سکتا، کیا وہ دھسا نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ آگے پوچھ رہے ہیں. یہ سورت جو ہے خاص طور پہ اسی مضمون سے زیادہ تعلق رکھتی ہے جس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے عملوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی، سدھارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب فرمائے. اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ آپ کا قرب، آپ کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ شیطان اور نفس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما، تیرے دین سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ آپ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ جو اعمال ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عملوں سے محبت نصیب فرما. آخرت کا شوق اور اس کا استحصار پیدا فرما. دنیا کی زندگی کو عافیت والی بنا. ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پوری حفاظت فرما. امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ خاص طور پر رفعت بھائی کو اے اللہ صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ آنے والی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. قبر کے عذاب سے، آخرت کی سختیوں سے، آخرت کی
پریشانیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب. جزاك الله خير. اپنی تنہائی کی دعاؤں میں بھی ہر وقت جو ہے اگر سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں سورہ یاسین پڑھ کے دعا کریں. اور کچھ بھی ہو سب سے ایک مسنون دعا ہے نسأل اللہ العظیم نسأل اللہ رب العرش العظیم ان یشفیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ پڑھتے تھے.